على نحو ما قال أبو حنيفة رحمه الله في السفيه إذا بلغ 25 سنة لم يمنع ماله منه لأنه قد استوفى مدة التجربة والامتحان فلا بد من أن يزداد به رشدا يزداد به رشدا وليس على الحد في هذا الباب دليل قاطع فمن جعل العقل علة موجبة يمتنع الشرع بخلافه فلا دليل له يعتمد عليه ومن ألغاه من كل وجه فلا دليل له أيضا وهو مذهب الشافعي رحمه الله فإنه قال في قوم لم تبلغهم الدعوة إذا قتلوا زمنوا فجعل كفرهم عفوا وذلك لأنه لم يجد في الشرع أن العقل غير معتبر للأهلية فإنما يدعيه بدلالة العقل والاجتهاد فيتناقض مذهبه وإن العقل لا ينفك عن الهوى فلا يصلح حجة بنفسه بحال وإلزام ثبت أن العقل من صفات الأهلية قلنا الكلام في هذا ينقسم على قسمين صبر کرو سیتگورا خشیغا وَإِذَا ثَبَتَ یہ مستقبل کے لیے اگلا جو فصل آنے والا ہے نا اس کا تعلق اس سے ہے. اچھا اب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ میاں یہ شاہق الجبل میں جو بڑھ گیا پیدا ہو گیا ہاں تو اس کو اگر مدت مل گئی بالغ ہو گیا وہاں پر عقل مند ہو گیا اور اس کو تجربے کی مدت مل گئی تو اگرچہ اس کو دعوت نہیں پہنچی ہے ایمان کی کوئی داعی نہیں گیا وہاں پر لیکن وہ پھر بھی مکلف ہے مکلف بالایمان ہے کہ جب اس کو مدت تأمل مل گئی عقل بھی ہے بلوغ بھی ہے اور مدت تأمل بھی مل گئی ہے کہ وہ اتنی مدت مل گئی کہ وہ اس عقل کو استعمال کرے اور دیکھے کہ یار یہ پتا جو ہے درخت کا یہ بغیر موجد کے کیسے پیدا ہو گیا جبکہ ایک درانتی تو بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے. ہاں تو یہ اتنا بڑا درخت کیسے پیدا ہو گیا یار اس کا بھی کوئی موجد ہے. یہ مدت اس کو تأمل والی مل جائے تو اگر وہ ایمان نہ لایا تو پھر وہ معذور نہیں ہے وہ عذاب کا مستحق ہے. تو یہاں دیکھو میاں داعی تو نہیں پہنچا ایمان کے لیے دعوت دینے والا تو کوئی نہیں پہنچا لیکن اس مدت کو قائم مقام داعی قرار دے دیا گیا. وہ جو مدت تأمل نہیں ہے اس کو قائم مقام داعی قرار دے دیا گیا. کہتے ہیں بالکل ایسا ہی جیسے ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول فرمایا ہے سفیہ کے باب میں جو قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ اللَّاتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. تو سفہا سفیہ کی جمع ہے نا یہ جو بے وقوف ہوتے ہیں نا نیم عقل والے ان سفہا کو ان کے اموال نہ دو. دیکھو نا سفیہ کا ایک ولی ہوتا ہے تو سفیہ کے مال کے اختیارات اس کے ولی کے پاس ہوتے ہیں. اللہ جل مجدہ نے اولیاء کو خطاب فرمایا کہ ان کے اموال ان کو نہ دو. اموالکم کا جو اضافت ہے یہ ادنیٰ تلبس کی ہے. یہ مال حقیقت میں تو اولیاء کے نہیں ہے ان صفحاء کی کمال ہے یہ لیکن چونکہ اس میں اختیارات تو استعمال کرتے ہیں یہ لوگ اولیاء تو فرمایا یہ جو تمہارے اختیار میں مال ہے نا یہ ان صفحاء کو مت دو کیونکہ یہ مال تو ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاشرے کو اس کے اوپر بنا رکھا ہے. اس کا قیام معاشرے کا قیام کس پر ہے مال پر ہے تو یہ صفحاء کو مت دو. آگے پھر فرمایا
کہ حتی تستانسو، وہ کیسا ہے، منہم رشدن، سمجھ آئیے یار حافظانو. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فيها واقسموا وقولوا لهم قولا ہاں ہاں آگے. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى چھوڑ دیا آپ نے، کسی اور جگہ چلو. یہ ہے نا، یہ نیچے حاشیے والے نے لکھا ہے لیکن تھوڑی سی آیت نقل کی ہے. دیکھو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، ہاں یہ سمجھ آئیے. تو یہ فرمایا کہ اگر رشد کا تم نے ان سے ایناس کیا، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، یعنی اگر تم نے محسوس کیا کہ بھائی ان میں رشد ہے، تو پھر کیا کرو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر ان کے اموال ان کو دے دو. تو دیکھو ایناس رشد کو شرط قرار دے دیا دفع مال کے لیے کہ مال کب دو، جب تم محسوس کرو کہ ان میں رشد ہے، یعنی مال کو صحیح جگہ خرچ کریں گے. سمجھ آئیے، اس کو رشد کہتے ہیں کہ مال کے خرچ کرنے کی جگہ پہچان لیں. یہ چیز اگر تم نے محسوس کر لی تو فدفع، پھر مال دیں. تو شرعاً تو قرآن نے تو مال کا دفع ان کو موقوف کر دیا کس کے اوپر، ایناس رشد پر. لیکن حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ 25 سال کا ہو جائے نا، یہ بے وقوف 25 سال کا ہو گیا، مال دے دو. رشد تم محسوس کرو یا نہ کرو، مال دے دو. اب یہ قول 25 سال کا امام اعظم نے کیسے کیا کہ میاں یہ 25 سال کی جو مدت ہے یہ ایسی مدت ہے کہ اس میں رشد آ جانا چاہیے، یعنی یہ رشد کے آنے کے لیے انتہائی مدت ہے. اگر 25 سال میں نہیں آیا نا تو پھر نہیں آئے. 25 سال کا ہو گیا یہ، پھر بھی رشد نہیں آیا. تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے رشد کی جو انتہائی مدت تھی اس مدت کو عین رشد کے قائم مقام قرار دے دیا. عین قائم مقام قرار دے دیا، جیسے وہ شاہق الجبل والے کی مدت تأمل کو قائم مقام دعوت قرار دے دیا کہ یہ ایسا ہے جیسے اس کو دعوت پہنچ گئی، مکلف ہو گیا. تو وہاں بھی مدت قائم مقام دعوت، یہاں مدت قائم مقام رشد. تو یہ رشد حقیقی تو نہیں ہے 25 سال میں ہو جائے تو، سمجھ آئیے 25 سال کا ہو جانا یہ رشد حقیقی نہیں ہے لیکن رشد حکمی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اعلیٰ نحو ما قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فی السفیہ اذا بلغ 25 سنۃ، جب یہ 25 سال تک ہو جائے تو لم یمنع مالہ عنہ، اب اس کا مال اس سے منع نہیں کیا جائے گا، مال دے دو. آئیزوں میں لأنہ قد استوفى مدت التجربۃ والامتحان، کیونکہ تجربے اور امتحان کی مدت اس نے مکمل کر لی. 25 سال کا ہو گیا یہ الو، اور یہ پھر بھی اس میں رجل رشید نہیں بنا، تو اب کیا بنے گا؟ اب اس کا تو مطلب ہی کہ اگر 25 سال کی عمر میں بھی نہیں دیتے اس کا مال، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے مال کے اوپر قبضہ جما لیا. سمجھ آئیے، آدھی عمر تو وہ گزار چکا ہے نا،
اس امت کی عمر زیادہ سے زیادہ تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن اوسط عمر کتنی ہوتی ہے؟ 60-65 سال حضور نے فرمایا۔ تو اب 60 سال سے 25 اس نے گزار دیے تو قریب النصف تو ہو گیا۔ تو اب قریب النصف میں بھی اگر اس کا مال اس کو نہ ملے، اس کا نصف عمر رہ گئی، وہ بھی اس کو نہ ملے، سمجھ آئیے؟ اس کا تو مطلب یہ کہ آپ نے پکا قبضہ، ہاں تو ایسا تو نہیں ہے، وہ اس کا مال ہے بھائی، جب اس کا مال ہے تو اس کو پہنچ جانا چاہیے، وہ چاہے اس کو بکھیرے، سمجھ آئیے؟ چاہے صحیح جگہ خرچ کرے چاہے غلط کرے، اس کا اپنا مال ہے، اس کی مرضی ہے۔ فلا بد من ان یزداد به رشدا، تو ضروری ہے کہ 25 سال میں اس کا رشد کافی مکمل ہو جائے، لیکن جب نہیں ملا تو اس مدت کو ہی قائم مقام کر دو، کس کے؟ رشد کے، لہذا مال دے دو۔ ولیس علی الحد فی ھذا الباب دلیل قاطع، سمجھ آئیے؟ اب حد اس باب میں کہ عقل، جب عاقل ہو جائے انسان تو مدت تأمل، وہ شاہق الجبل والے کے لیے کتنی مدت ہے؟ سمجھ آئیے؟ اس پر تو کوئی دلیل قاطع نہیں ہے۔ وہ 3 دن بھی بعض فقہا نے کہا ہے کہ 3 دن بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھو نا، بعض ذکی العقل لوگ ہوں گے تو وہ تو ان کے لیے تو 1 گھنٹہ بھی کافی ہے، وہ تو 1 گھنٹے میں استدلال کر لے گا کہ میاں یہ پتا اور یہ اتنا بڑا درخت، یہ اتنا بڑا سسٹم، یہ بغیر کسی موجد کے کیسے پیدا ہو گیا؟ تو اس کے لیے تو 1 گھنٹہ بھی کافی ہے۔ لیکن بعض لوگ بلید ہوں گے، ان کے لیے تو سال بھی کافی نہیں ہے، سمجھ میں آئیے؟ اس لیے کہتے ہیں میاں یہ مدت کے کسی حد کے اوپر تو اس میں کوئی دلیل قاطع نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مدت تأمل مل جائے بس۔ اب تأمل ہر کسی کا اپنا، سمجھ آئیے؟ کسی کے لیے گھنٹہ کافی ہے تأمل کے لیے، کسی کے لیے سال کافی ہے، تو اس کو سال ملنا چاہیے، اس کو گھنٹہ ملنا چاہیے۔ آئی سمجھ میں؟ فمن جعل العقل علة موجبة يمتنع الشرع بخلافه يمنع الشرع بخلافه، معتزلہ نے عقل کو کیا بنا دیا؟ علت موجبہ، وہ کہتے ہیں شریعت کا کوئی اعتبار نہیں اس کے خلاف اگر آ جائے تو فلا دلیل له یعتمد علیہ، اس کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ جو کہتے ہیں کہ عقل علت موجبہ ہے، اس کے پاس بھی اس دعوے کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ کچھ ادھر ادھر کے جو پیش کرتے ہیں کہتے ہیں وہ یعتمد علیہ، ایسی دلیل نہیں ہے جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکے، باقی تو اپنے طور پر تو وہ دلائل پیش کرتے ہیں، سمجھ آئیے؟ ومن الغاہ من کل وجہ فلا دلیل له ایضا، اور جس نے کہا عقل کوئی چیز نہیں ہے، جیسے اشاعرہ نے کہا کوئی اعتبار نہیں، تو ان کے پاس بھی اس اپنے مدعا کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہو مذہب الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اشاعرہ کا جو مذہب ہے یہی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ عقل کوئی چیز نہیں، شریعت کی بات ہے بس، سمجھے ہو؟